نہیں ہے، انکار کر دیا، اب ہے، اللہ ہے۔ یہی بات جو اللہ اپنے لیے کہتا ہے وہی بات علی کے لیے بھی کہتا ہے۔ یہی لا اور اللہ سے اپنے کو بھی سمجھاتا ہے اور اسی لا اللہ سے علی کو بھی سمجھاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا، صرف ذات نہیں بلکہ تلوار بھی۔ اور یہ قصیدہ ہے، قصیدہ ہے قصد سے۔ قصد اسی وقت ہوتا ہے جب کارنامہ ہوتا ہے۔ کوئی کارنامہ سمجھ میں آ جائے۔ بدر ہو چکی تھی، احد ہوئی، چونکہ علی کر چکے تھے حفاظت اور تلوار چلاتے جا رہے تھے اور تنہا ناکے کے گرد طواف کرتے جا رہے تھے اور کافروں سے سرکار کو بچاتے جا رہے تھے۔ تلوار ٹوٹ گئی، اتنا لڑے کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ تلوار کیسے ٹوٹ گئی، ٹوٹ جاتی۔ جج تو اپنا قلم ہی توڑ دیتا ہے فیصلہ لکھ کے، تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی، بس ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی۔ ٹوٹ بھی نہیں سکتی تھی، اللہ چاہتا تو نہ ٹوٹتی، اس لیے کہ ذوالفقار کو اترنا تھا، اس لیے یہاں کے لوہے کی تلوار کو ٹوٹنا تھا اور وہاں کے لوہے کو آنا تھا۔ تبھی تو سورہ حدید نازل ہو رہا ہے۔ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا تو لوہا زمین سے نکلا ہے، آسمان سے نازل ہوا۔ یہ لوہا زمین سے نکلا ہے لیکن ذوالفقار آسمان سے آئی۔ اور کوئی کہے کہ وہاں کوئی کیا بڑی فیکٹری لگی ہوئی تھی لوہے کی، آئرن فیکٹری تھی، کیا تھا، اسٹیل مل لگی ہوئی تھی، کیا تھا جو وہاں تلوار بن کے وہاں سے آ گئی؟ نہیں، وہ مہر نبوت وہیں سے بن کے آئی تھی۔ جس فیکٹری میں مہر نبوت بنی تھی اسی میں ذوالفقار بھی آئی، اور جب آئی تو جبریل یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اس کی گونج تھی احد کے میدان میں۔ ذوالفقار رسول اللہ کو پیش کی گئی، تلوار تو رسول اللہ کی ہے۔ رسول اللہ نے علی سے کہا یہ لو۔ اب یہ بیان کرنے میں دیر لگا، اس کے آنے میں، قصیدہ پڑھنے میں، یہ تو بس کن کی طرح ہے۔ تلوار ٹوٹی اور علی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ چلنے لگی۔ جنگ ختم ہوئی، حفاظت کر کے رسول کو لے کر خیریت سے علی آ گئے۔ علی بدر اور اب احد، اور جب احد میں تلوار لے کر آئے تو تلوار آتے ہی دروازے پہ جناب سیدہ کھڑی تھی حجرے کی، ان کو دے دیا۔ جناب سیدہ نے تلوار ہاتھ میں لیا تو علی نے کہا یہ تلوار تو آپ نہیں پہچانتی، یہ تو آج ہی آئی۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا ابو الحسن، میں جب آپ کو بھی نہیں پہچانتی تھی تب سے میں ذوالفقار کو پہچانتی ہوں۔ یہ ارحج المطالب کتاب ہے، اہل سنت کی لکھی ہوئی، اس میں یہ روایت ابن عباس سے موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے تا حیات ذوالفقار سہیلی قرار دی گئی ہے جناب سیدہ کی، اس لیے کہ جنگ کے حالات ذوالفقار راتوں کو بی بی کو سناتی تھی۔ اب یہ سب باتیں بالکل سوچنے کی نہیں ہیں، یہی فضیلتیں ہیں کہ تلوار بولتی کیسے ہے۔ یہاں کی ہوتی تو شاید نہ بول پاتی، وہاں سے آئی تھی تو بولتی ہوئی آئی تھی۔ اور فقار کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو فقرہ ادا کرے زبان سے۔ فقرے کی جمع ہے فقار، اور یہ ایک نہیں دو زبانیں رکھتی ہے، جبھی تو ہے یہ۔ بولتی تھی، باتیں کرتی تھی، بی بی کو ہر جنگ پوری سناتی تھی۔
اور پھر بی بی نے بچوں کو وہ جنگ سنائی، بچوں کو سنائی تو حضرت زینب کو بھی وہ جنگیں یاد تھیں. حضرت زینب نے علی اکبر کو بھی سنائیں، قاسم کو بھی سنائیں اور اولا محمد کو بھی سنائیں. گویا فضیلتوں کا ایک سلسلہ ہے عصمت کے سلسلے میں کہ جو علی کی فضیلتوں کو ایک دوسرے سے بیان کیا جا رہا ہے معصوم زبانوں سے، اور ہم تک اس طرح یہ سلسلہ پہنچا ہے. تو ذوالفقار کا وجود سیب کی درخت سے. اب یہ روایت کتابوں میں موجود. میر انیس جو کہ ہمارے سب سے بڑے مرثیہ گو شاعر ہیں، انہوں نے امام حسین کے ہاتھ سے چلتی ہوئی ذوالفقار کو کربلا میں دیکھا. اب غور کیجئے گا کہ 6 مصروں میں میر انیس نے تمام باتوں کو رکھ دیا. زبان دانی بھی رکھ دی، ایک پورا پلاٹ بھی رکھ دیا، پلاٹ کا اختتام بھی رکھ دیا، اور اسلوب بھی رکھ دیا، لفظوں کی ترتیب بھی رکھ دی، معنی و بیان بھی رکھ دیا، تاریخ بھی رکھ دی، معجزہ بھی رکھ دیا، روایت بھی رکھ دی. یہ بتائیے اتنے علم 6 مصروں میں آ سکتے ہیں؟ پھر ایک اور شاعری میں سب سے عمدہ چیز مشہور رہی ہے غزل. مرثیے میں غزل کیسے آئے گی؟ لیکن وہ بھی رکھ دی. مثنوی کی شان بھی رکھ دی، قصیدے کی شان بھی رکھ دی. مصرے 6 ہی ہیں. تلوار اب ذوالفقار حسین کے ہاتھ میں چلا رہے ہیں، حسین اور انیس دیکھ رہے ہیں. اب وہ اتنا قتل عام کر رہی ہے کہ تلوار جو ہے وہ سرخ ہو رہی ہے اور خون میں نہائی ہوئی ہے. اب علم ہوتی ہے، اٹھتی ہے تو دور سے نظر آتی ہے. اب یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے سے کہ تلوار میں خم ہوتا ہے. چاند پہلی تاریخ کا جیسے ہوتا ہے ہلال، اس طرح خم ہوتا ہے. تو جب خم ہوگا تو آگے کی طرف سے تلوار جھکی ہوئی ہوگی، یعنی جو اس کا سر ہے وہ جھکا ہوا ہے. جب تلوار اٹھے گی تو یوں ایسے جائے گی. تو اب آپ اس صفت کو بھی دیکھ لیجئے کہ تلوار کا سر جھکا ہوا ہے. اب سنیے گا کہ وہ بلند ہوئی تو انیس کہتے ہیں زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، زیبا تھا دم جنگ پریوش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا. معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا. جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا. اب دلہن زیوروں سے اتنی لدی ہوئی ہوتی ہے کہ سر جھکا کے چلتی ہے. وہ دلہن ہی کیا کہ جو سر اٹھا کے چلے. دلہن کی تعریف یہ ہے کہ وہ سر جھکا کے چلتی ہے. جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، اور اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا. اس اوج میں یعنی بلندی میں، اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا. سیبے چمنے خلد کی بوباس تھی پھل میں. دیکھ کا پھل. سیبے چمنے خلد کی بوباس تھی پھل میں، رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں. رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں. یہی وجہ تھی کہ بی بی نے جب عصر کے وقت آواز دی تو پہلے پکارا ذوالفقار کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو.
اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی